اور اپنے یزیدی منحوس عزائم کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، ان ملائن کی رسوائی اور ناکامی کے لیے ہم سب کا ایمان ہے کہ مجالس ذکر خانوادہ تطہیر باعث ہدایت ہوتی ہیں، موجب نجات بنتی ہیں، بخشش کا وسیلہ ہوتی ہیں، تو یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ مومنین بھی اس توسل کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جتنے بھی حاجت مندان ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکل کشائی کے لیے، اس کرونا کی وبا سے جلد از جلد نجات پانے کے لیے اور دیگر تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے ذات رب العالمین کا، جس نے اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا۔ وہ ازل سے وحدہ لا شریک ہے اور ابد تک وحدہ لا شریک رہے گا۔ اس کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی کائنات میں ہر شے اور ہر فرد اس کی مخلوق ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا مجموعی طور پر بھی خالق ہے اور فرد فرد کا بھی خالق ہے۔ اور مخلوق جتنی بھی بلند ترین ہو جائے،
کبھی بھی خالق کی شریک نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس اللہ نے اپنی مخلوق کو مساوی حیثیت سے خلق نہیں فرمایا، ان میں درجہ بندی فرمائی ہے۔ انواع و اصناف کے درمیان بھی درجہ بندی موجود ہے، اور ہر نوع صنف کے افراد کے درمیان بھی درجہ بندی موجود ہے، حتیٰ کہ اس کائنات میں بہت بڑی شان، عزت اور فضیلت اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہے جسے اس نے اپنے منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے یا منصب ولایت و امامت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء پوری کائنات میں افضل ہوتے ہیں، رسول افضل ترین ہستیاں ہوتی ہیں، ائمہ خدا افضل ترین ہستیاں ہیں، اولیاء اللہ بھی بلند ترین ہستیاں ہیں۔ علی المشہور 1,24,000 نبی، 313 رسول، 14 معصوم ہستیاں، 5 اولو العزم ہستیاں، یہ ساری ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق معمولی شخصیات نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ ان کو اللہ نے بہت بڑی شان، بہت بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور ان کی مثل ہونا کسی اور کے لیے جتنی بھی محنت کرے ممکن نہیں ہے۔ شاید اللہ نے جس حکمت اور مصلحت کی خاطر ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں، شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے چونکہ حضرت آدم کو درجہ نبوت پر فائز کیا تھا، اور ملائکہ اپنی ملوکیت کی وجہ سے، اپنے ملائکہ ہونے کی وجہ سے اپنی فضیلت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض بھی کیا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والی مخلوق ہیں تو ان کو کیوں اپنی خلافت فی الارض کے منصب کو دے رہا ہے جن کا کام ہوگا فساد کرنا اور خون بہانا۔ لیکن اللہ نے ان کے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم، یعنی بے شک تم ملائکہ کو بھی میں نے فضیلت دی ہے اور تمہیں علم کی شان سے بھی نوازا ہے، بہت بڑا مقام علمی بھی تمہیں عطا فرمایا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ میں نے جو کچھ تمہیں علم دیا ہے سب کچھ وہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم۔ اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ جس کے سامنے میں تمہیں سجدے کا حکم دے رہا ہوں اس کو میں نے کیا دیا ہے وہ میں خود جانتا ہوں۔ اور پھر نتیجہ یہ بھی آپ کے سامنے روشن ہو گیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور ملائکہ کے آپس میں علمی مقابلہ کروایا اور کچھ سوالات ملائکہ سے کیے تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، بالکل حق یہی ہے کہ جو کچھ تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمارا علم اتنا ہی ہے، ہم اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جتنی فضیلتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اتنی ہی صاحب فضیلت ہم ہیں، ہم وہ سب کچھ نہیں ہیں، سب کچھ تو ہے، اور جس کو تو افضل بنائے گا وہی افضل ہوگی۔ اور پھر تھوڑی سی توجہ کیجیے، شیطان نے انکار کیا سجدے سے تو اللہ نے اسے دھتکار دیا، کس بات پر؟
اس بات پر کہ جب اللہ نے کہا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے اپنی ایک دلیل پیش کی، اپنے سجدہ نہ کرنے کی ایک دلیل پیش کی۔ وہ ساری آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اپنے آپ کو اس آدم سے افضل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس کا اپنی نافرمانی کے برحق ہونے کا استدلال۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے اور نافرمانی کے صحیح ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے، کس کو؟ جس کو خالق مانتا ہے۔ کہہ رہا ہے نا کہ خلقتنی من نار، تو نے خلق کیا ہے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے خلق کیا ہے، یعنی ہم دونوں کا خالق تو ہے۔ اور اس خالق کے سامنے اپنی سجدہ نہ کرنے کی جو دلیل پیش کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ دلیل کس چیز کے اوپر مبنی ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو حضرت آدم سے افضل سمجھتا ہوں، کہ جس میٹیریل سے مجھے خلق تو نے کیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جس میٹیریل سے آدم کو خلق کیا ہے وہ کچھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میٹیریل بھی بنیاد ہوتا ہے فضیلتوں کا؟ ہم ماشاءاللہ سارے ہی دانا ہیں، اور ہمیں مجالس ہوتی اس لیے ہیں کہ انسان اپنی فکر سے کچھ استفادہ کرے اور حق تلاش کرے۔ میٹیریل کیا یہ بھی فضیلت کی بنیاد بن سکتا ہے؟ اگر آپ اہل تشیع سے میں ایک مثالاً پوچھوں، آپ ایک امام بارگاہ میں جائیں، وہاں ایک تعزیہ پڑھاؤ ایک کونے میں، ایک تعزیہ پڑھاؤ دوسرے کونے میں، لیکن ایک کونے والا تعزیہ پیور سونے کا بنا ہوا ہو اور دوسرا پیور لکڑی کا بنا ہوا ہوں دونوں تعزیے، آپ اپنے ایمان سے بتائیں کس تعزیے کا زیادہ احترام کرو گے؟ کچھ فکر کام کرنے لگی ہے یا نہیں؟ جو فکر کر رہا ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ اور معصوم بھی فرماتے ہیں کہ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، فکر کو کام میں لانا اور وہ بھی دین کے معاملات میں کام میں لانا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ تو جو اپنے اس ایک نشست کو 70 سال کی عبادت سے افضل بنانا چاہتا ہے وہ تفکر کرے اور بآواز بلند صلوات۔ تو اب اس نے اللہ کے ساتھ استدلال کیا، مخلوق ہو کر خالق کے سامنے استدلال۔ تو میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ دلیل کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک دلیل رحمانی ہوتی ہے تو ایک دلیل شیطانی ہوتی ہے۔ دلیل کو شیطانی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کبھی کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں ہم استدلال سے بات کرتے ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے اتنی بڑی اونچی بات کرنے والا کہیں شیطانی دلیل کا سہارا تو نہیں لے رہا؟ اور شاید میں یہ بات کہنے میں غلط نہ ہوں گا کہ اور تو چلو، اور اگر حسینیت کے مجالس میں بھی شیطانی دلائل کا سہارا لینے لگ جائیں تو پھر وہ مجلس عبادت ہوئی؟ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر دلیل حق نہیں ہوتی، جو دلیل الہی اور رحمانی دلیل ہوتی ہے وہ برحق ہوتی ہے، جو دلیل شیطانی ہوتی ہے وہ برحق۔ اور جب شیطان نے دلیل سے بات کی تو اللہ نے اس کے ساتھ دوسری کوئی دلیل نہیں دی، وہ جو رہی ہے جو اس نے کہا
انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فوراً آواز آیا فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری مخلوق ہو کر میرے سامنے۔ بابا کچھ آداب بھی تو ہوتے ہیں، اور تیرے اندر نہ ادب رہا، نہ احترام رہا، نہ عقل رہا، نہ دیانت رہی، کچھ نہ رہا، معلوم ہوا تو اندر سے پہلے سے شیطان تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، شیطان کب شیطان بنا؟ ظاہر یہ ہے کہ جی جب اس نے انکار سجدہ کیا تو وہ فرشتہ تھا اور شیطان بن گیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، تیرے اللہ کو اس کے اندر کا پہلے پتہ تھا یا نہیں؟ ابلیس کے اندر کا ہمارے اللہ کو پہلے سے علم تھا یا نہیں؟ تھا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ انی خالق بشرا من طین یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدون، یعنی پہلے پروگرام ملائکہ کو دے دیا گیا تھا کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اس مٹی سے ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں اور میں اسی زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب میں اسے بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تم سجدے میں جانا۔ اب ابلیس بھی تو سن رہا تھا نا، بلکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا، اگرچہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہ تھا، اگرچہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہ تھا، حکم اس کو بھی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو کتنا آسان جواب تھا۔ میرے خیال میں اسے وہ لعنت نہ پڑتی اگر وہ یہی کچھ کہہ دیتا کہ یا اللہ تو نے مجھے تو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے تو ملائکہ کو حکم دیا تھا۔ لیکن اس کا یہ نہ کہنا دلیل ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ سجدے کا حکم مجھے بھی ہے، اور میں اگرچہ آگ کی مخلوق ہوں، فرشتے نور کی مخلوق ہیں، لیکن سجدے کا حکم مجھے بھی ہے۔ اگر کہہ دیتا کہ مجھے تو نہیں تھا حکم اس لیے میں نے نہیں کیا، تو بات بڑی آسان تھی، لیکن اس بدبخت نے اندر سے جو تھا وہ ظاہر کیا۔ اور جب حضرت آدم کا مٹی کا پتلا بنا ہوا پڑا ہوا تھا زمین پر، آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی مراحل سے گزرا، کیونکہ تراب، پھر اس کے بعد تین، پھر اس کے بعد سلسال، اور یہ مراحل گزرے جو کافی عرصے حضرت آدم کا پتلا جو تھا وہ رہا۔ تو روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ ابلیس جب بھی کبھی اس پتلے کے قریب سے گزرتا تو پھر کہتا اگر اللہ نے مجھے اس کے سجدے کا حکم دیا میں کبھی نہیں کروں گا۔ سجدے کا حکم تو بعد کو ہوا نا، لیکن وہ پہلے سے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ڈڈو پلی تھا یا نہیں، اندر سے وہ پہلے ہی سے نجس تھا۔ اس کے ذہن میں یہ، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے اندر کیا بلا ہے، لیکن کسی اور کو پتہ نہ تھا۔ سب کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے سجدے کا امر دے دیا، تو اب پتہ چل گیا کہ کون سچا ہے اور کون۔ آواز بلند صلوات۔ تو گویا حضرت آدم کی فضیلت کا اظہار تھا، نبوت کی فضیلت کا اظہار تھا، منصب الہی کی فضیلتوں کو ظاہر کرنا تھا سامنے سب کے۔ تو اللہ کی الوہیت کے بعد اس کائنات میں انبیاء و رسل اور ائمہ اولیاء کے برابر کوئی ہے؟ سب سے اونچا منصب یہی ہے یا نہیں؟
ان میں پھر 5 اولو العزم سب سے اونچے ہیں. 5 اولو العزم میں سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں. شاید آپ کے سامنے یہ روایت ذکر ہوئی ہوگی کہ جب روز محشر ہوگا تو انبیاء کے لیے اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق مسندیں لگیں گی، اور لگنی چاہیے، اس لیے کہ محشر ہے نا ہر ایک کی عظمت کے اظہار کا دن. جو جتنا بلند ہے اتنی اس کی بلندی کا اظہار دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں تو ہونا چاہیے. تو لگیں گی مسندیں 1,24,000، اور ہر پیغمبر اکرم اپنے اپنی مسند پر تشریف فرما. ذرا سوچئے سید الرسل کا مقام کہاں ہوگا؟ سب انبیاء سے، سب رسل سے افضل. جسے کسی شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رسول اکرم کا مقام بلند. عجیب روایت ہے کہ اس میدان میں یا اس مقام میں مولا علی آئیں گے. کون آئیں گے؟ اب آگے ہیں نبیوں کی مسندیں، اور ہر مسند فل ہے. سارے نبی اپنی اپنی مسند پر تشریف فرمائے، اور کوئی کرسی خالی تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ نبی سارے ہیں، کرسیاں بھی اتنی ہی ہیں جتنے نبی ہیں. آ گئے ہیں مولا علی. اب فرمائیے مولا علی نبی ہیں؟ جی شاید کوئی مانتا ہو. نبی نہیں، نبی نہیں، کرسی نہیں، جگہ کوئی خالی نہیں. آ گئے ہیں علی. علی کہاں بیٹھے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ سید الانبیاء فرمائیں گے آؤ علی میری دائیں طرف نیچے بیٹھ جاؤ. اب پتہ چلے گا کہ انا وعلی من نور واحد تھا کیا. نبی نہیں لیکن من نور واحد تو ہے نا. بٹھا دیں گے. پھر عجیب ہے اس روایت کا اگلا جملہ کہ اتنے میں رضوان جنت کی چابیاں لے کر پاک رسالت مآب کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ مجھے رب العزت کا حکم ہے کہ میں یہ جنت کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتا ہوں. نبی اکرم فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی. علی والے بیٹھے ہو. جس نے کوئی چابی لوڑ ہے تو کنارے شارے تھلے. ہاں تم میرے بھائی علی کو دے دو. پھر آ جائے گا مالک داروغ جہنم، اس کے پاس جہنم کی چابیاں ہوں گی، اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں یہ جہنم کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کر دوں. پاک رسول فرمائیں گے بالکل ٹھیک ہے تم بھی ساریاں میرے بھائی علی. اب ساری جہنم اور جنت کی چابیاں آ گئی مولا علی کے پاس. اب پتہ چلا کہ علی قسیم نار والجنہ کی حقیقت کیا ہے. باوز بلند صلوات. اب فضیلت کے حوالے سے سب سے افضل کون ثابت ہوئے؟ اس روایت کے سائے تلے بھی ویسے بھی دیگر دلائل کے ساتھ بھی اس کائنات میں سب سے افضل کون؟ ان کے نام پر باواز بلند صلوات. میں تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کر دوں صلوات فقط ہم پڑھتے ہیں یہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس آیت پر ایمان رکھتا ہے، جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، اور وہ ہر مسلمان اس آیت کی تابعداری کرتا ہے۔ میں آپ سے بھی اپیل کروں گا تھوڑا سا اس آیت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ نے یہ رسمی صلوات پڑھی ہے یا اس اطاعت کی نیت سے پڑھی ہے؟ آیت کی اطاعت وجہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ حکم دینے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا کو، اور الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سارے الذین آمنوا ہیں، تو ہمیں اپنا خالق مالک اللہ امر فرما رہا ہے کہ تم الذین آمنوا ہو، اور یا ایھا الذین آمنوا جس ہستی پر میں اور میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تم بھی صلوات ہو۔ تو ہم پر واجب ہو گیا نا کہ ہم اس امر کی اطاعت کریں، تو اس قصد اطاعت کے ساتھ صلوات بھیجیے۔ آپ پھر وہی صلوات بھیج رہے ہیں، حالانکہ آیت میں تو ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، پڑھو علی النبی، وہاں و آلہ ہی ہے آیت میں نہیں۔ آگے جب ہمیں امر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ صلو علیہ، وہاں و آلہ ہی ہے آیت میں نہیں، نہ وہاں علی النبی کے ساتھ و آلہ ہی ہے، اور نہ اس ضمیر و علیہ کے ساتھ آلہ ہی ہے۔ آپ کو حکم ہو گیا ہے، پھر میں دہراتا ہوں، اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے پڑھیے صلوات۔ تو آپ کو محمد پہ رک نہیں جانا چاہیے تھا، ناراض ہونے پہ جب حکم تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، نہ وہاں و علیہ تھا نہ دوسری جگہ و علیہ تھا، تو آپ نے و آل محمد کو کیوں شامل کر دیا؟ آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی چلائیں، اور کیا دین میں اپنی مرضی چلانے کا حق ہوتا ہے؟ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ خوب غور کیجیے۔ دین ہماری مرضیوں کا نام ہے یا ہمارے اللہ کی مرضی کا نام ہے؟ کون بنانے والا ہے دین کو؟ کون نازل کرنے والا ہے دین کو؟ کون مکمل کرنے والا ہے دین کو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اور یہ مکمل تب ہوا جب رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا، رسول کو مولا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علی کو کس نے مولا بنایا؟ تھوڑا سا سوچیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کو اللہ نے مولا بنایا اور علی کو رسول نے مولا بنایا؟ مولا بنانا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ رسول کا ایک کردار کیا ہے؟ اعلان۔ رسول اکرم کا کردار کیا ہے؟ نہیں ہے کہ بنانا، پس بنانے والا اختیار رسول اکرم کو نہیں ملا تو ایک مولوی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و اہل بیت محمد صلوات، تو کیا ہم نے اپنی مرضی سے داخل کیا ہے آل محمد کو صلوات میں؟
کسی اور پہ نہیں. سب سے پہلا سوال ہم شیعہ نے آل محمد پر ہے. کیا شیعوں نے داخل کیا ہے؟ کس نے داخل کیا ہے؟ اس نے داخل کیا ہے جس پر صلوات پڑھنے کا اس اللہ نے حکم دیا. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز اپنی خواہش سے داخل نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. بس معلوم ہوا آل محمد کو لائے کے صلوات تو اللہ نے پہلے سے بنا دیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی پر صلوات کا حکم دے دیا اور آل پر صلوات کا حکم نبی کو دینے کا دے دیا. شاید اس کا راز یہ ہو کہ یہ نبی پر تو آرام سے صلوات پڑھیں گے. جیسے لوگوں نے نبی پر تو آرام سے ایمان اختیار کیا، لیکن جب علی پر ایمان کی بات آئی تو ذرا مشکل ان کو درپیش آئی. یا رسول اکرم کو اللہ نے کہاں ولادت عطا فرمائی؟ رسول اکرم مکہ میں کہاں؟ مولد النبی کہاں ہے؟ جو لوگ حاجی ہو، حج کرائے ہو یا عمرہ کرائے ہو، جانتے ہو مولد النبی مسجد الحرام کے اندر ہے یا باہر ہے؟ رسول اکرم کی ولادت گاہ آج بھی الحمدللہ مسمار نہیں ہوئی ہے، وہاں پیدا ہوئے. کون تھے؟ حضرت نبی اکرم کے بابا حضرت عبداللہ کا جو گھر تھا یا حضرت آمنہ کا جو گھر تھا، وہاں ہوئی نبی اکرم کی ولادت. مولا علی کی کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر میں. افضل کون ہے؟ رسول اکرم. جو افضل ہے اس کی ولادت گاہ اس کے اپنا گھر ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کی ولادت گاہ اللہ کا گھر ہے. اور یہ ولادت گاہ کس نے بنائی؟ یعنی یہ فیصلہ کس نے کیا کہ گھر میں کس کی ولادت ہو اور اللہ کے گھر میں کس کی ولادت ہو؟ خود اللہ کا فیصلہ ہے یا نہیں؟ کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیوار کعبہ شق ہوئی تو کس کی قدرت سے؟ پھر بی بی طاہرہ اندر گئی اور دیوار کعبہ بند ہوئی تو کس کے حکم سے؟ پھر تیسرے دن بی بی مولا علی کو اٹھا کے باہر نکلی اسی مقام سے جہاں پہلے دیوار شق ہوئی تھی تو کس کے حکم سے؟ پھر وہ باہر آ گئی علی کو لے کر تو دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی تو کس کے حکم سے؟ تالا نہیں کھلا، دروازہ نہ اول میں کھلا نہ آخر میں کھلا. یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ علی بیت اللہ میں ولادت پائے اور نبی. ایسا کیوں؟ اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ماننے لگ جائیں بس علی پیغمبر اکرم سے بھی افضل ہے. تھوڑا تھوڑا دھوکہ بھی دیتے ہیں لوگ، اس دھوکے سے بھی بچنا ہے. افضل رسول اکرم ہے یا مولا علی؟ کب تک؟ ہمیشہ تک یا قیامت تک؟ یعنی جب جنت میں ہوں گے تو سرداری تو انہی کی ہوگی نا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جنت کا سسٹم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سارے جنتیوں پہ سرداری حسنین کی، حسنین پہ سرداری علی و بطول کی، علی و بطول پہ سرداری پاک رسول. یعنی جنت ہے پنجتن پاک کی سرداری والی نگری. 4 سال کا ٹرن اوور ہوگا، 5 سال کا ٹرن اوور ہوگا، 10 سال کا ٹرن اوور ہوگا. یہ سرداری کتنا عرصہ چلے گی؟
جنت کتنا عرصہ رہے گی؟ آپ جنت میں کتنا عرصہ رہنے کا پروگرام رکھتے ہیں؟ ہمیشہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان ہستیوں کو ہمیشہ کی سرداری عطا فرمائی. لیکن وہ ہمیشہ کی سرداری میں محمد مصطفیٰ افضل ہوں گے یا علی مرتضیٰ؟ افضلیت تو کبھی فرق نہیں آئے گا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. کنفرم ہے یہ بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ اتنے بڑے سردار ہیں کہ علی بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک. حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. یہ غلامی فقط دنیا میں رہے گی یا آخرت میں بھی ہوگی؟ وہ سرداری فقط دنیا تک تھی یا آخرت میں بھی ہوگی؟ یعنی جنت میں بھی ہوگی. تو یہ سلسلہ تو ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن یاد رکھو کہ جو افضل ہے سب وہ افضل ہے، جو مفضول ہے وہ مفضول ہے. لیکن جو دوسرے نمبر کا افضل ہے اس کو اللہ کے گھر میں ولادت مل رہی ہے، اور جو سب سے افضل ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھو تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ فضیلت جو مولا علی کو حاصل ہوئی ہے یہ پیغمبر اکرم کو بھی حاصل نہیں ہوئی. کثیرا میسر نشد سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. تو یہ جو سعادت ہے تو حق، لیکن کیا اس سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ علی رسول اکرم سے افضل ہے؟ پھر حکمت کیا تھی؟ سلامت کوئی حکمت ہونی چاہیے یا نہیں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی کام، کوئی قول، کوئی فعل کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. حکمت سے خالی نہیں، لہذا ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ حکمت ہے. اگر ہم اس حکمت کو سمجھ لیں تو ہماری فضیلت ہے، اور اگر نہ بھی سمجھے تو انکار نہ کریں. توجہ ہے میرے الفاظ. اگر ہم کسی فعل خدا یا قول خدا یا حکم خدا کی حکمت کو درک نہ بھی کر سکیں تو بھی ہمیں انکار کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے. اپنی اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نہیں سمجھ سکا، میرے علم کی بساط اتنی نہیں ہے کہ میں اس حکمت کو تلاش کر سکوں. میں تلاش کرتا رہوں گا، کبھی موفق ہو جاؤں گا تو حکمت کو سمجھ لوں گا، نہ بھی سمجھوں گا تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی حکمت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی. یہ ہیکڑی شیطانی حرکت ہے. یہ شیطان کا کام ہے کہ حکمت ہونے کے باوجود نہیں جو جانتا تو اکڑتا ہے اور اپنی باتیں کرتا ہے. انسانوں میں بھی اگر کوئی اللہ کی حکمت کا منکر ہو جائے گا تو اس کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے. تو جو رہے حکمت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایک پہلو میں بھی عرض کرتا ہوں، شاید وہ بھی حکمتوں میں سے ایک حکمت قرار پائی جا سکے. اللہ جانتا تھا میرے محمد پر لوگوں کا ایمان لانا اتنا مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے جتنا میرے علی پر ایمان لانا. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ محمد اتنوں کو قتل نہیں کرے گا جتنوں کو علی قتل کرے گا. کیا ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ پڑھنا آسان، علی ولی اللہ پڑھنا. آج بھی یہ دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ اشہد ان محمد
رسول اللہ کہنا آسان ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اشہد ان علی ولی اللہ ابھی تک بھی لوگوں کو ہضم معلوم ہوا کہ ولایت علی کو ماننا اس لیے مشکل ہو گیا تھا کہ علی نے دین کے حوالے سے ایسے اقدامات کیے تھے جو مسلمانوں کے دلوں میں علی کے بغض کو پیدا کرنے کا باعث بنے تھے۔ اس لیے اللہ نے کچھ ایسے اقدامات کر دیے تھے کہ میں علی کو اتنے اوصاف و فضائل سے آراستہ کر دوں کہ ان بدبختوں کو بغض نہ ستائے، یہ علی کی محبت بھی تو اپنے دل میں پیدا کر سکے، اور جن جن کو حب علی مل گئی ان کے لیے ہر کام آسان ہو گیا، ان کے لیے اللہ اکبر بھی آسان ہو گیا، یا رسول اللہ بھی آسان ہو گیا، اور یا علی بھی باوجہ بلند صلوات۔ گویا کل اللہ احتجاج کر سکتا ہے علی کے دشمنوں کے خلاف، اور میں نے تو علی کو اپنے گھر میں ولادت اس لیے دی تھی تاکہ علی کی عظمتوں کو سمجھنا تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ تجھے فکر سے نہیں آ رہا ہے میرا ماما کیوں مارا؟ سمجھ نہیں پئی میرا نانا کیوں مارا؟ بھائی اس نے مارا ہے تو اسی اللہ اکبر کے حکم سے مارا ہے، اور اگر تو اپنے مامے کی فضیلت کا قائل ہے، اس کا درد تجھے کھایا جا رہا ہے اور تو اس کی وجہ سے اس کے قاتل کا مبغض ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں نہ اللہ اکبر ہے اور نہ تیرے دل میں محمد اور رسول اللہ کی عظمت ہے۔ قیامت میں تو یہ ساری باتیں کھلیں گی یا نہیں؟ کیونکہ قیامت میں اندر بھی باہر آ جائے گا یا نہیں؟ یوم تبلی السرائر، قیامت تو وہ دن ہے جس طرح چھپی ہوئی ساری حقیقتیں بے پردہ ہو جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں منافق، وہاں بھی منافق رہے گا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ، اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوتا، بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن معاشر میں کیا ہوگا؟ سب کچھ بے پردہ ہو جائے گا یا پھر بھی کچھ چھپا رہے گا؟ جتنے منافقین نے اپنا بغض علی چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں ان کا چھپا ہوا ہے، کسی کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن آخرت میں سب کچھ عیاں ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ دعا ہے نا، دعا مناجات شعبانیہ، اس کے ایک جملہ یہ ہے، اے اللہ تو نے بہت سارے میرے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری عزت بنی ہوئی ہے، لیکن اے اللہ اس پردے کی ضرورت مجھے دنیا سے زیادہ آخرت میں ہے۔ سچی ہے بات یا نہیں؟ ہم خود بیٹھے ہیں، ہمارے جن عیوب پر پردہ ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں اس پردے کی وجہ سے، آیا یہ پردہ ہمارے عیوب پر جو پردہ ہے کیا ہم برداشت کرتے ہیں کہ روز معاشر وہ پردہ ہٹ جائے اور پورے اہل معاشر کے سامنے ہماری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے؟ مشکل بات ہے یا نہیں؟ اس لیے مناجات شعبانیہ میں یہ ایسا ہے، اے اللہ اس دنیا میں جن میرے گناہوں اور عیوب پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، مہربانی کر اس دن سے پہلے معاف کر دے، اس دن سے پہلے یعنی میری موت سے پہلے کیا کر دے؟ میری ان تمام گناہوں کو بخش دے، تاکہ تیری جب بخشش مل جائے گی تو تو نے وعدہ کر رکھا ہے جس کو بخش دیتا ہوں اس کو قیامت میں بھی بے پردہ نہیں کرتا، روز محشر بھی میں اس کو بے پردہ نہیں کرتا۔ خیر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد و علی اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہیں اور سب کے مولا ہیں۔ من کن تو
مولا ہو فہذا. کبھی کبھی لطف لینے کے لیے میں یہ تصور بھی پیش کرتا ہوں، جب رسول اکرم نے کہا ہوگا ممبر پالانا پہ کھڑے ہو کر میدان غدیر میں، الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ تو آگے جواب کیا آیا تھا؟ قالو بلا یا رسول اللہ. کیا خیال ہے اس محفل میں جبریل جو آیت لے کے آیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو جبریل بھی کلام کے رموز سے آشنا ہے یا نہیں؟ بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت آدم سے لے کے پاک رسول تک سب کے پاس وحی الہی کا امین، تو سمجھتا تو ہے نا باتوں کو. اب وہ اس میں دل کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ آیت کا انداز یہ ہے کہ اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، تو جبریل نے آیت کو رسول کو پہنچا دی. شاید جبریل محفل کو چھوڑ کے چلا نہ گیا ہو، رکا رہا ہو کہ دیکھتا ہوں اللہ کا رسول اللہ کے اس پیغام کو کیسے پہنچاتا ہے. اب مجمع لگ گیا، جو جیسے روایات ہیں 1 لاکھ یا اس سے کم و بیش مجمع تھا، سارے حاجی مرد اور حاجی عورتیں تھیں، دھوپ تپی ہوئی تھی، زمین گرم تھی، کوئی ٹینٹ مینٹ نہ تھا، اور رسول کا اپنا پسینہ بھی ممبر پانا پہ کھڑے ہوئے بہہ رہا تھا. جبریل کھڑا سن رہا ہے کہ رسول اکرم اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. خطبہ شروع ہو گیا. جبریل بڑا باریک بین ہے. اتنے میں آخر رسول اکرم اس منزل پہ پہنچے. الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ آپ کا حق ہم پر ہم سے بھی. جبریل نے بھی کوئی جواب دینا چاہیے اسے یا نہیں؟ تو جو ہو رہی ہے، ایک تصور پیش کر رہا ہوں، میں روایت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک تصور پیش کر رہا ہوں. دل مانتا ہے کہ جبریل اس محفل میں موجود رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ پاک پیغمبر اللہ کے اس عظیم حکم کو پہنچانے کا انداز کیا اپناتے ہیں. تاکہ رسول اس منزل پہ پہنچ گئے کہ سب کو کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے اوپر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ بتائے جبریل کیا جواب دے؟ بولو، جبریل ہاں کرے یا نہ کرے؟ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جبریل کی جان پر جبریل کا اپنا حق زیادہ مانوں یا پیغمبر اکرم کا حق زیادہ جی مانوں؟ اگر پیغمبر کا حق جبریل پر بھی زیادہ ہے. اب رسول کہتے ہیں قم یا علی، علی کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب علی فقط ہم تم کا مولا یا جبریل کا بھی مولا؟ سب کا مولا ہوا یا نہیں؟ رسول بھی سب کے مولا اور علی بھی سب کے مولا. کائنات جتنی بھی وسیع و عریض ہے سب کے سردار محمد و آل محمد. اتنی بڑی عظمت کے باوجود تو اللہ کا شریک ہونا چاہیے. توجہ ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا مقام، پوری کائنات کی سرداری، افضلیت، اشرفیت، اولویت اور مولا ہونا. اے جناب مولویت ہے، اس لفظ یہ ہے بابا سے بلند سلام. تو عزیزان من، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے جن کو افضل بنایا ہے مخلوق ہیں، اور مخلوق کبھی اپنے خالق کی مثل نہ ہوئی ہے نہ ہو
سکتی ہے، لہذا شرک ان الشرک لظلم. جن ہستیوں کو اس نے افضل بنایا ہے وہ اس کے پیغام کے امین ہیں یا نہیں، اور اس کے پیغام کے ہادی ہیں یا نہیں؟ فقط زندگی میں ہادی ہوتے ہیں یا بعد از وفات بھی ہادی ہوتے ہیں، بعد از شہادت بھی ہادی ہوتے ہیں؟ یہ کیا حدیث ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مقام زیارت بنا. معلوم ہوا جہاں دفن ہوتے ہیں وہ ملائکہ کے لیے مقام زیارت ہوتا ہے. ملائکہ جو کام کرتے ہیں وہ کبھی حکم خدا کے خلاف ہوتا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون، وہ ہمیشہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں امر ہوتا ہے. اور اگر ملائکہ چلتے ہیں آسمانوں سے، اترتے ہیں زمینوں پر اور اس مٹی کی ڈھیری کی زیارت کا قصد کرتے ہیں جس میں کوئی محب آل محمد دفن ہوتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد. آل محمد کی بات ابھی یہاں نہیں ہوئی، یہاں تو محب آل محمد کی بات ہے. اس کی مٹی کی ڈھیری کو چلتے ہیں آسمان سے زیارت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس کے نیچے وہ دفن ہے جس کے دل میں محمد والے محمد کی محبت. کیا خیال ہے وہ مٹی کی ڈھیری، اس کا زیارت کا حکم کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ امر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ملائکہ کو امر دیا اس مٹی کی ڈھیری کی جا کے زیارت کرو جن کے اندر محب آل محمد ہے. ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی تو ہمیں کیا پتا، ورنہ اصل جو اگر وہ آنکھ ہو جس کو یقین کی آنکھ کہتے ہیں تو پھر تو اگر ہماری وہ آنکھ ہوتی تو ہم روز ان قبرستانوں میں جن میں محب آل محمد دفن ہیں ملائکہ کی آمد و رفت دیکھتے. لیکن اگرچہ کہ یہ آنکھیں نہ دیکھیں، ماننا چاہیے یا نہیں؟ ایمان ہونا چاہیے اس بات پر نہیں. جس کا ایمان نہیں اس کا حدیث پہ ایمان نہیں، جس کا حدیث پہ ایمان نہیں اس کا حدیث والے پہ ایمان نہیں، اور جس کا حدیث والے رسول پر ایمان نہیں اس کا اللہ پہ بھی. تو میرے دوستو یہ مدفن، یہ مزارات، یہ مقامات جہاں دفن ہوتے ہیں اللہ کے یہ ولی، یہاں تو محب اہل بیت کی بات ہے، جہاں ولی اللہ دفن ہوتے ہیں جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کا کتنا بلند مقام ہے. اس لیے تو روایت آتی ہے ہزارہ فرشتے کربلا کی زیارت کے لیے روزانہ اترتے بھی ہیں اور روزانہ واپس بھی جاتے ہیں، اور ہوتے بھی ایسی حالت میں ہیں جیسے کوئی عزادار ہونا چاہیے. بتا یہ اگر کربلا کو شان حاصل ہے، چھوٹے بھائی کی قبر کو اگر یہ شان حاصل ہے تو بڑا بھائی اتنی شان ہے امام حسن مجتبیٰ کی پاک رسول کی نگاہ. جتنے بھی فضائل آئے ہیں حسنین شریفین کے اکٹھے آئے ہیں اور کچھ فضائل امام حسن کے منفرد بھی آئے ہیں. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں بھائی پوری کائنات کے امام ہیں. کسی کے مقابلے میں قیام کریں تو بھی امام ہیں اور کسی کے مقابلے میں قیام نہ کریں تو بھی امام ہیں. تو بتا ایک امام ہے کربلا میں، ایک ہے جنت البقیع میں. اس کی مزار کو کیا مقام حاصل ہے، اس کی مزار کو کیا مقام دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں اے مسلمان ہو، حقیقت تو اللہ کے نزدیک یہی ہے. جتنی عظمت و فضیلت کربلا والی قبر مبارک کی ہے اتنی ہی عظمت و فضیلت اللہ رب العزت کی نگاہ میں تو جنت البقیع والی زیارت کی ہے. لیکن یہ انسانوں کا اپنا کام ہے کہ اس کے بارے میں کیا سوچا، اس کے بارے میں کیا سوچا.
اب آگے چلیے، جنت البقیع میں ایک نہیں بلکہ جنت البقیع ایک ایسا قبرستان ہے جس میں معصومین کی کثیر تعداد دفن ہوئی ہے۔ کربلا میں اتنے نہیں ہیں، نجف میں اتنے نہیں ہیں، سامرہ میں اتنے نہیں ہیں، کاظمین میں اتنے نہیں ہیں، کہیں اتنے معصوم امام دفن نہیں ہیں جتنے جنت البقیع میں ہیں۔ اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ رسول کی وہ بیٹی بھی بنا پر روایت اس جنت البقیع میں دفن ہے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹی میں جب تیرے ماتھے کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں تناول فرمایا تھا۔ اللہ روایات معراج یہ کہہ رہی ہے کہ جب رسول کو معراج کرایا گیا تھا تو جبریل امین جنت کی سیر کراتے ہوئے ایک ایسے درخت کے پاس رسول اکرم کو لے گئے تھے، فرمایا تھا یہ جنت کے درختوں کا سردار درخت ہے، اللہ نے اس کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، اس پہ اللہ نے فقط ایک پھل لگایا ہے اور وہ پھل بھی آپ کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو لے آؤں تاکہ آپ جنت کے اس پھل کو تناول کریں۔ رسول اکرم نے وہ پھل تناول کیا تھا اور پھر فرماتے تھے زہرا جب میں تیرے ماتھے کا بوسہ دیتا ہوں مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو کہ اس مقام معراج میں جنت کی سیر کرتے ہوئے میں نے کھایا تھا۔ اور ایسی اور بہت ساری روایات اس کی تعریف میں موجود ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں بتا جس کے احترام کی یہ کیفیت ہو کہ رسول اکرم اپنی مسند پہ بٹھائیں، ماتھے پہ بوسے دیں اور اس قسم کی بلائیں لیں، آج بتا جب اس کی قبر کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی اور یہ منزلت ہوتی ہوگی تو قلب رسول کا کیا حال ہوتا ہوگا، سید الانبیاء کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مسمار کرنے والے ہیں مقامات مقدسہ کے، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ رسول کی مزار کو بھی گرا دو کہ آگے پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم 1000 مرتبہ گراتے رہو، لیکن یاد رکھو آخر قیامت کا دن تو ہے نا، معاشر کا دن تو ہے نا، اب تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ان ہدایت کے مقامات کو گرانا کتنا بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ جہاں زندگی ان کی ہمارے لیے باعث ہدایت ہے وہاں وفات بھی ان کی ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، وہ حالت حیات میں بھی ہمارے ہادی ہیں اور حالت ممات میں بھی ہمارے ہادی ہیں، ہر حالت میں ہم ہمارے ہادی ہیں اور ان کی قبریں بھی ہدایت کا مرکز ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان ظالموں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم ان مزارات مقدسہ کو گرا دیں گے تو نتیجتاً سب کچھ ختم ہو جائے گا اور عقیدہ سارے تشیع کے ختم ہو جائیں گے، لیکن مجھے بتاؤ یہ 1 صدی کے قریب جو گزری ہے اور تم نے اپنے فلسفوں کے مطابق ان مزارات مقدسہ پہ ظلم کیا ہے، بتاؤ کیا تمہارے مقاصد پورے ہوئے؟ تمہارے جو نیتیں تھیں وہ پوری ہوئی؟ حالت تو یہ ہے الٹا ان مسمار قبروں نے آباد قبروں سے بھی زیادہ ہدایت کی ہے، ان لٹی ہوئی قبروں نے آباد قبروں سے بھی زیادہ ہدایت کی ہے۔ جب کبھی ہمیں موفق ہوتے ہیں ہم زیارت جنت البقیع کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ فقط ایک پتھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، اور حالت یہ ہے کہ کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا کہ یہ مزار کس کی ہے اور یہ کس کی ہے، قریب جانے نہیں دیتے اور کوئی زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، سلام پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، قبر پہ جانا بدعت ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، کچھ وہاں دعا مانگنا بدعت ہے، کچھ کرنا بدعت ہے۔ بتاؤ تم تو بدعتوں کی رٹ لگاتے رہے، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کیا ابھی ان کا پیغام مٹ گیا؟ ان کی ہدایتیں مٹ گئیں؟ وہ خود مٹ گئے؟ نہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہاں جب جنت البقیع میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو میرے خیال میں کسی مصیبت خان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، قبریں اپنی مصیبت پر پڑھ رہی ہوتی ہے، مزارات مقدسہ اپنے مسائل کو خود بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی کوئی کہتا ہے یہ امام حسن کی مزار ہے،
آنکھیں دبدبا کے آنسوؤں کی خیرات پیش کرنا شروع کر دیتی ہے، اور لوگ کھڑے ہو کر رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رکھتے۔ تو میرا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مزاروں پہ شاید اتنا گریا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن ان مسمار اور لٹی ہوئی قبروں پہ گریا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب گریا ہوتا ہے تو گریا ویسے نہیں ہوتا جب تک قلب کو ٹھیس نہ لگے، جب تک درد دل میں پیدا نہ ہو، آنسوؤں کی خیرات پیدا نہیں ملتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتنے عام مخلصین ہیں جو وہاں جا کر اپنی آنسوؤں کی خیرات پیش کرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ ان آنسوؤں کی تاثیر کیا ہے؟ جتنے آنسو بہتے ہیں اتنی تبلیغ ہوتی ہے، جتنے آنسو بہتے ہیں اتنا اعلان حق ہوتا ہے، اور پوچھنے والے پوچھتے تو ہوں گے اور ہوا ہے بھی صحیح کہ یہ کن کی قبروں پہ رو رہے ہیں، یہ رونے والے کن کے لیے رو رہے ہیں؟ اگر کوئی اشارہ بھی کرتا ہے نا، یہ رسول کی دخترے کے لیے رو رہے ہیں، یہ رسول کے دل کے چین حسن مجتبیٰ کے لیے رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں اس سید زین العابدین کے لیے کہ جس نے لمبی زندگی مصیبتوں میں گزاری ہے، اور وہ مصیبت اٹھائی ہے جو شاید کسی نے نہیں اٹھائی، اس لیے کہ گلے میں توق ہو اور ہاتھوں میں زنجیر ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور 7 بیویاں ہوں۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، دیر ہو گئی آپ کو۔ اتنا میں نے سنا ہے کہ حضرت امام سجاد جتنا عرصہ قید میں تھے اور لے کے شام غریبہ سے شام تک، تو حضرت کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، سید سجاد کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا۔ کوفے میں کسی نے پوچھا، کوفے میں کسی نے مولا سے پوچھا، آپ بھی بنی ہاشم کے جوان ہیں، اور میں نے کچھ دن پہلے ایک اور بنی ہاشم کے جوان کو بھی دیکھا تھا جو اسی کوفہ میں تھا، لیکن اس کی کیفیت کچھ ہے تھی، تیری کیفیت کچھ اور ہے۔ اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کا سر بلند تھا۔ اے جوان بنی ہاشم، تو کیوں سر جھکائے ہوئے ہیں؟ اس وقت امام سجاد نے کہا تھا، ہاں میں سمجھ گیا، تو مجھے اشارہ کر کے مسلم نے عقیل کی یاد دلا رہا ہے۔ اسی کوفہ میں مسلم بھی آئے تھے اور ان کا سر بلند تھا، سینہ تنا ہوا تھا اور میرا سر جھکا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کے ساتھ کوئی میرے مسلم کے ساتھ کوئی مدد لگے اور میرے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام مرحومین مومنین مومنات کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔